اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ایک عجیب عمل بلکہ ایک معجزہ نما عمل اور ایک بہت ہی پرتاثیر عمل جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، اور بہت سے لوگ آج کل یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی بھی کاروبار شروع کروں، اس میں مجھے ترقی ہو، یا پھر جو کاروبار میں کر رہا ہوں اس میں مجھے اللہ تعالیٰ ترقی دے دے، اور اگر کاروبار 10,000 کا بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اتنا حلال دے دے کہ میں لوگوں کو دوں، کسی سے بھیک نہ مانگوں۔ اور اس عمل کی برکت یہ چونکہ قرآن پاک کی 3 آیتیں ہیں، سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 تا 3، تو یہ آیتیں ایک عجیب تاثیر رکھتی ہیں، اور خصوصاً رزق کے بارے میں، بلکہ آپ ہر مقصد کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک سچی حکایت ہے، وہ میں آپ کو سناتا چلوں، ایک سچا واقعہ، تاکہ آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اس عمل کو پابندی سے کریں، تاکہ یہ عمل آپ سے کبھی قضا نہ ہو۔ اور جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ کسی عامل سے نقش تسخیر خلق تیار کیا جائے، یا کاروبار میں ترقی کا رزق، یا پھر آپ پر بندش لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے رزق میں مسئلہ آ رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا قرض بھی اتار دے، میرا رزق بھی زیادہ ہو، اور اتنا ملے کہ میری سوچ وہاں تک نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح مجھ پہ برسے جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہیں، اور میرے دشمن اور میرے جو حاسدین ہیں وہ بھی میرے خلاف کچھ نہ کر سکے، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اس کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے، تو جیسے ہی کشتی کنارے سے ذرا دور چلی تو اوپر سے آواز آئی کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے ایک وظیفے کی سودا کر لے، مجھے 10,000 دینار دے دے اور مجھ سے ایک وظیفہ لے لے۔ تو کشتی میں بہت زیادہ لوگ تھے، وہ سارے خاموش بیٹھے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہاں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے پاس 10,000 دینار ہیں۔ تو اس آدمی نے وہ آواز جو اس کو سنائی دی اس سے کہا کہ آپ تو دکھائی نہیں دے رہے، تو میں آپ کو یہ کیسے میں آپ کے حوالے کر دوں دینار؟ تو پھر آواز آئی کہ آپ سمندر میں پھینک دے، سمندر میں سے میں لے لوں گا، یہ ایسے سمجھے کہ مجھ تک پہنچ گئے۔ تو اس آدمی نے 10,000 دینار سمندر میں پھینک دیے۔ تو دوسرے جو اس کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا آپ پاگل ہیں، جو آپ نے اس طرح کیا، نہ کوئی بندہ دکھتا ہے، نہ اس کی سچائی کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، اب کیا ہوگا؟ 10,000 دینار جو تھے وہ آپ نے دریا میں پھینک دیے، سمندر میں پھینک دیے۔ تو وہ بندہ بھی جھجک گیا اور دوسرے بندوں سے کہنے لگا کہ میرے پیسے تھے میں نے پھینک دیے، میرے دینار تھے میں نے پھینک دیے، آپ لوگوں کے تو نہیں پھینکے نا، تو آپ خاموش رہیں۔ کشتی چلتی چلتی جب سمندر کے درمیان میں پہنچ گئی تو اتنے میں شدید طوفان آیا، جس کی وجہ سے کشتی بھی ٹوٹ گئی، اور کشتی میں سارے بندے سوار، کوئی کنارے تک چلا گیا اور کوئی مر گیا، مطلب کشتی ساری تباہ ہو گئی۔ اور جو آدمی 10,000 دینار سمندر میں پھینکا تھا وہ ایک تختے پہ بیٹھ کے کنارے تک جا پہنچا۔ تو
اس نے سوچا کہ اس کنارے پہ جس پر آپ پہنچے ہیں یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ 3-4 دن تک وہ چونکہ پانی میں تیرتا رہا، اس تختے پر بیٹھ کر یا اس کو ہاتھ لگا کے وہ جس کنارے پہ پہنچا تو اس نے سوچا کہ آگے سے میں کیا کروں گا؟ مجھے بھوک لگی ہے، 3 دن کا میں بھوکا ہوں، تو مجھے کسی ایسے جگہ پہ کنارے پہ نکلنا چاہیے جہاں پر کوئی بستی ہو یا کوئی مکان ہو تاکہ میں کچھ کھا لوں۔ تو وہ چلتے چلتے پانی کے کنارے آخر کار ایک عالیشان اور خوبصورت محل کے پاس پہنچے۔ تو اس نے کہا کہ اتنا عالیشان محل ہے، لازمی بات ہے کہ اس کے رہنے والے بھی سخی ہوں گے۔ اس نے فوراً کنارے کی طرف تختے کو کیا اور کنارے پہ چڑھ گیا، اور جو محل تھا اس کے دروازے پہ دستک دی۔ وہاں سے ایک حسین و جمیل لمبے بالوں والی خوبصورت سی آنکھوں والی عورت نکلی۔ جیسے ہی اس آدمی کی اس عورت پر نظر پڑی وہ بالکل حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت عورت اس محل میں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ کے بندے، کدھر آئے ہیں آپ؟ کیوں آپ نے دستک دی؟ تو اس نے کہا، سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح سمندر میں کشتی جو طوفان کی نظر ہو گئی، اب میں بچ گیا ہوں، تو مجھے 3 دن سے چونکہ میں پانی میں رہا ہوں مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے۔ اس عورت نے اس آدمی سے کہا کہ آ جائیں محل کے اندر۔ تو جیسے ہی وہ آدمی محل کے اندر داخل ہوا اس نے دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، اس پہ مختلف قسم کے میوہ جات، مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس آدمی سے کہا کہ بیٹھ جائیں اور جلدی سے کھا لیں، اور جیسے ہی آپ کا پیٹ بھر جائے تو پل بھر میں یہاں سے نکلیں۔ وہ آدمی جو کہ بھوکا تھا فوراً کھانے لگا۔ اس نے کہا، کیوں میں فوراً کیوں یہاں سے نکلوں؟ اس نے کہا کہ مجھ پر ایک جن عاشق ہے اور اس کا ٹائم پورا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہوگا، اور وہ اتنا ظالم ہے کہ آپ کو تو نہیں چھوڑے گا، مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، تو آپ جلدی سے کھانا کھا کے پھر چلے جائیں۔ تو وہ آدمی کھانا بھی کھاتا رہا اور اس عورت سے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے مارنا ہوتا تو سمندر سے کیوں نکالتے، ادھر ہی مار دیا ہوتا، چونکہ میں سمندر میں بچ گیا، اب مجھے یقین ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، بس اس کو آنے دے۔ تو وہ بس کھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہوا چلی، آندھی چلی، پھر وہ دیو آ گیا یا جن تھا وہ آ گیا۔ تو اس نے محل میں اس آدمی کو دیکھا، پھر اس عورت سے جس پر جن عاشق تھا، جن نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے جو آپ کے پاس آیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ اس طرح سارا واقعہ سنا دیا کہ اس طرح یہ سمندر میں اس کی کشتی ٹوٹ گئی، طوفان کی نظر ہو گئی، اس نے دروازے پہ دستک دی، میں نے محل کا دروازہ کھولا، اس نے کھانا مانگا، میں نے اس کو کھانا دیا۔ تو اس نے کہا، نہیں، میرے بعد آپ ایسے لوگوں کو اندر لے کے آتی ہیں، اول میں اس کا معاملہ تمام کر دوں، اس کے بعد پھر میں آپ کی گردن بھی مروڑ دوں گا۔ تو وہ عورت جو تھی وہ ڈرنے لگی، اور جو آدمی تھا وہ بیٹھا تھا کھانا کھانے کے بعد، اس نے جب دیو کی طرف دیکھا، جن کی طرف دیکھا، تو اس کو جب کشتی سے اس نے سمندر میں وہ جو دینار پھینکے تھے، اس کے بعد جس کی آواز آئی تھی انہوں نے اس کے کان میں کہا تھا کہ یہ سورہ طلاق کی آیتیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ آپ ہر مصیبت کے لیے پڑھے، ہر مصیبت میں یہ آپ کے کام آئیں گی۔ تو اس نے فوراً اس نے کہا، چلو ہم بھی آزما لیں، چونکہ انسان کا جو ضمیر ہے اور جو انسان کے وہ چاہتا ہے کہ میں ہر چیز کو آزما لوں تاکہ ایسے ہوتا ہے نہیں۔ تو اس نے یہی آیتیں پڑھنا شروع کی جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے چند مرتبہ پڑھی وہ دیو جل گیا، وہ جن جل گیا۔ اس عورت نے کہا، سبحان اللہ، آپ نے کیا کام کر دکھایا؟ تو اس عورت نے اس سے کہا کہ اس کے قبیلے والی بھی بہت زیادہ ہے، آپ ایسا کریں، یہاں پر جواہرات پڑے ہیں، سونا پڑا ہے، چاندی پڑا ہے، جلدی سے وہ کسی چیز میں ڈال دے تاکہ ہم فوراً نکلیں۔ تو وہ جیسے ہی وہاں سے نکلے
کشتی کے پاس پہنچے، کشتی والوں سے اس عورت نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں، مجھے فلاں جن نے قید کیا تھا، اس نے مجھے چڑھایا، مجھے وہاں جانا ہے۔ المختصر جیسی وہ عورت اور وہ ساتھ وہی مرد جس نے اس کو چڑھایا تھا، یہی آیتیں پڑھ کر، تو وہ جیسی اس کے والدین نے اس لڑکی کو دیکھا وہ فوراً بے ہوش ہو گئے۔ تو جیسی ہوش میں آئے وہ ان کے ساتھ روتے ہوئے ان سے ساری داستان پوچھی کہ اس طرح مجھے جن نے قید کیا تھا، اس لیے میں یہاں سے گم تھی، اور اس اللہ کے بندے نے مجھے چھڑا لیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ مجھے اجازت دے، میں اب جانا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی کے والد جو بادشاہ تھے اپنے علاقے کے، اس نے کہا کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے، چونکہ آپ نے میری بیٹی کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارا اور اسے کچھ کہا بھی نہیں، آپ نے شریعت کے دائرے میں رہ کر میری بیٹی کو میرے گھر تک پہنچا دیا، تو میں اپنی بادشاہت اور یہ بیٹی آپ کے حوالے کرتا ہوں، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ تو اس طرح اس کا نکاح ہو گیا۔ المختصر کہ اس عمل کی برکت سے، ان آیتوں کی، قرآن پاک کی پیاری پیاری آیتوں کی وجہ سے اس نے 10,000 دینار سمندر میں پھینکے تھے، اللہ رب العزت نے اسے ارب پتی بنا دیا۔ اس سارے قصے سے مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العزت کا کلام ایک معجزہ ہے جو اس نے اپنے حبیب پہ اتارا ہے، اور حبیب بھی وہ جو سب سے پیارا ہے، جو سب سے خوبصورت ہے، جس کی شان اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہے، تو اس پہ اتارا، اور اس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، اس کا ایک ایک لفظ کرامتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا ایک ایک حرف زبر زیر یہ سارا جو ہے نا برکتوں سے بھرا، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے جب ہم کوئی آیت کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہم گناہ گار ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ مقصد روا فرما دیتے ہیں۔ اب اس عمل کا آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے، اس آیت کو آپ نے کسی بھی نیت سے، آپ مقدمے کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، آپ رزق کی کشادگی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے باکمال جو اس کا ادنا اور باکمال اس آیت کی برکت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مہینوں میں اپنے فضل سے اور اس آیت کی برکت سے کروڑ پتی بنا دے گا اگر آپ نے اس عمل کو جاری رکھا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح 101 بار اور رات کو بھی 101 مرتبہ آپ نے باقاعدگی سے پڑھنا ہے۔ 101 بار صبح اور 101 بار آپ نے رات کو پڑھنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ عمل آپ 40 دن کر لے، 30 دن کر لے، آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مقصد حل نہ ہو۔ رزق کے حوالے سے 101 مرتبہ آپ نے صبح، 101 مرتبہ آپ نے رات ان آیتوں کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے جتنا آپ کو دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ کریں، اس میں یہ ہے کہ وقت کی پابندی نہیں ہے، صبح آپ اشراق کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فوراً نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ فوراً پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے 11 بجے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں قید کوئی نہیں ہے، نہ بیٹھنے کی قید ہے، نہ ایک ہی جگہ کی قید ہے، کوئی قید نہیں ہے اس میں، بس پڑھائی کے دوران کسی سے بات نہ کرے جب تک 101 کی تعداد پوری نہ ہو۔ اور پھر اس کا کمال دے گے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اور کن طریقوں سے نوازتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ قرآن پاک تو ویسے بھی معجزہ ہیں، اور ہم اگر کسی مقصد کے لیے پڑھے تو اس کی ایک عجوبہ تاثیر ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو اس کے راز آپ پر بھی افشا ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔